السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو، اور آج پاکستان کی تاریخ کے لیے بڑا اہم دن ہے، اس لیے کہ آج پاکستان میں ایک ایسے چیف جسٹس تعینات ہوئے ہیں جن کے بارے میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ تاثر بہت تقویت پکڑا تھا کہ ایک گروپ ہے جو ان کے خلاف عدلیہ کے اندر اور باہر کام کرتا رہا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ترقی کریں یا پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس بنے۔ اس کی وجہ 2017 سے لے کے اب تک ان کے کچھ ایسے فیصلے اور آبزرویشنز تھیں جس کی وجہ سے ہم نے جوڈیشل ڈویژن میں بھی دیکھا کہ وہ اہم قانونی فیصلوں کے بینچ میں شامل نہیں ہوتے تھے، اور عطا بندیال صاحب نے بھی ایک جگہ پہ کہا کہ میری اور ان کی اپروچ میں بہت فرق ہے، لیکن آج وہی چیف جسٹس بن چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور بڑا گریسفلی یہ تقریب آج ہوئی۔ لیکن کیا ہم بہت زیادہ ایزیوم کر رہے ہیں سب سے، کیا ہم بہت ججمنٹل ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے؟ انہوں نے بڑی مشکل دیکھی، ان کی فیملی نے بھی دیکھی، لیکن اب وہ ایک ایسے منصب پہ ہیں جب ان کو چیلنجز کا ہی سامنا ہے۔ ان کی سب سے پہلی پرائرٹی کیا ہونا چاہیے؟ خیر، آج ایک کافی انکریجنگ خبر آئی جہاں پہ ان کی اہلیہ ان کے ساتھ موجود تھیں تصویر میں اوتھ لیتے ہوئے۔ دوسری طرف جزیلہ اسلم صاحب کو پہلی فیمیل سپریم کورٹ کی رجسٹرار تعینات کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت اہم اور بڑی اچھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ پہلا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے بھی کل سماعت ہوگی۔ کیا کیسز وہیں سے کھل جائیں گے جہاں سے شروع ہوئے تھے؟ اس پہ بات کریں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم بار بار یہ کہتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں، ہم تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں۔ اگر وہ یہ بات بار بار کر رہے ہیں، اگر چاہے الیکشن کمیشن کوئی خاص پیش رفت نہیں کر رہا ہے الیکشنز کے معاملے میں، لیکن سیاسی جماعتیں ایگزیکٹلی کیا کر رہی ہیں؟ وہ تو ایک لڑائی میں پڑ گئی ہیں بجائے کہ الیکشنز کی تیاری کرنے پہ۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب مجھے جوائن کرنے کے لیے، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل ہے، ماہر قانون ہے۔ بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب۔ ایونچولی قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان کی چیف جسٹس بن گئے ہیں، سب سے پہلا چیلنج ان کے لیے بطور چیف جسٹس کیا ہے آپ کی نظر میں؟ سب سے پہلا چیلنج ان کے لیے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا، اور جو ایک واضح گروپنگ بنی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اس کو ختم کرنا، جس کے لیے نہ صرف اس ادارہ بلکہ وکلاء اور سول سوسائٹی اور پاکستان کی تمام عوام اس بارے میں متفکر ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین ادارے میں یہ جو عملی طور پر تفریق اور گروپنگ بنی ہوئی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آج انہوں نے پہلا قدم اٹھا دیا کہ آج رات کو انہوں نے اپنے برادر ججز اور ان کی فیملیز کے لیے عشائیے کا بندوبست کیا، اور ہمیں یہ امید ہے کہ تمام معزز جج صاحبان اس عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جناب قاضی فائز صاحب نے 20 تاریخ کو تمام الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ایٹ دا نیشنل لیول، یعنی پاکستان بار کونسل کے تمام اراکین اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے، ان سب کو 20 تاریخ کے لیے بلا لیا ہے اپنے پاس، اور کہا ہے کہ آپ مجھے اپنی تجاویز دیں۔ جب میری ان سے پچھلے دنوں پرائیویٹلی میٹنگ ہوئی ہے ایک اپنا ان کے چیمبر میں، تو میں کچھ بات کرنا چاہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ زبانی نہیں کہیں گے، آپ اس دن آئیں، آپ تحریری طور پہ لکھ کر لائیں کہ کیا ہے، مجھے بھی پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ نے کیا ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، اور جب 13 ماہ کے بعد میں جا رہا ہوں گا تو وہ دستاویز میرے سامنے ہوگی، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کے یعنی بار کے کہنے پہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے جو کام کرنے تھے، آپ کے جو مطالبات تھے ان پہ میں کس طرح عمل پیرا ہوا ہوں، اور کیا نہیں کر سکا یہ میں جواب دہ ہوں آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور بار کو میننگ فل کنسلٹیشن کے لیے انہوں نے بلایا۔ ٹھیک، پاشا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مزید ان کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اس پہ بڑھیں، یہ بتائیے گا کہ وہ جو کل کا جو سماعت انہوں نے رکھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پرائرٹی پہ یہ صحیح مقدمہ ہے، یہی پرائرٹی پہ رکھا جانا چاہیے تھا؟ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ان کیمرہ سیشنز ہوا کریں گے، آپ کو لگتا ہے یہ پریکٹیکلی ہو سکے گا؟ ایک عرض میں کروں کہ یہ الٹیمیٹلی یہ کیس پہلے ہی سب سے پہلے فکس ہونا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ قانون بنا ہوا ہے
اور یعنی پارلیمان نے منظوری دے دی، تو جناب قاضی فائز صاحب کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بنے سٹیٹس کو جی جاری ہونے کے باوجود، اور ان کے بقول یہ جو کیس ہے، یہ جو بینچز ہیں وہ اس قانون کی موجودگی میں جب تشکیل دیے جا رہے ہیں، جناب چیف جسٹس صاحب تشکیل دے رہے ہیں، تو یہ غیر قانونی ہے، یہ لفظ انہوں نے یوز کیا، تو اس لیے وہ خود اس کیپیسٹی میں اب سٹیٹس کو بھی ہے، 3 ممبرز کی مشاورت سے وہ بینچ بھی نہیں بنا سکتے، اور دوسرا خود وہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی موجودگی میں چیف جسٹس سارے بینچ تشکیل نہیں دے پاتا، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فل کورٹ بیٹھے گی، اور اوپن جو میری اطلاع ہے یہ ہے کہ یہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی، عوام الناس کے لیے ہوگا، سب کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک اڑتی خبر ملی ہے، پتہ نہیں اس کی جی جی صداقت ایگزیکٹلی، آپ بہتر سب جی جانیں گے۔ بالکل یہ کہا تو جا رہا ہے، لیکن یہ ابھی یہ اس کا فیصلہ سننے میں آ رہا ہے کہ صبح ہوگا 9:30 بجے تو کے بعد، یہ جو آپ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو بڑی پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے بعد۔ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بڑی اہم نوعیت کی چینج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اوپننس کے قائل ہے، جب ان کے خلاف ریفرنس تھا تو انہوں نے ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ یہ ان کیمرہ نہیں ہونی چاہیے، یہ پبلک ایٹ لارج کو پتہ چلے کہ میرے خلاف الزام کیا ہے، میرا ڈیفنس کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اوپن کورٹ میں یہ اور ان کی اہلیہ محترمہ پیش ہو کے کتنی پیشوں پہ انہوں نے خود آرگومنٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کرب سے گزرے ہوئے جی ہیں، جی جی جس جی پاشا تکلیف سے صاحب، وہ اس میں خود تو کوئی گزرے دو ہوئے رائے ہیں، نہیں ہے، اور یہی ایک بڑا ایکسٹرا پوائنٹ ہے جو کہ ان کی فیور میں جاتا ہے کہ بڑا گریسفلی انہوں نے ان سب چیزوں کو ہینڈل کیا۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ افتخار محمد چودھری سے چلیں شروع کر لیتے ہیں، تب سے لے کے بندیال صاحب تک ہم نے ثاقب نثار صاحب ہوں یا اعجاز الاحسن صاحب ہوں، یہ سارے ایسے ججز ہیں جنہوں نے ایسا مارک چھوڑا کہ بعد میں شاید انہیں دوبارہ کچھ بایوگرافیز لکھنی پڑیں جسٹس منیر کی طرح، لیکن وہ کیا ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اتنا میڈیا میں ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ چیف جسٹس اتنا ڈسکس ہو چکے ہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو ان کے باقاعدہ کام نہ کرنے سے پہلے ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ نہیں ہوگا پہلے ججز کے کمپیریزن میں۔ دیکھیں ان میں ایک بڑی ڈفرینٹ سی ایک چیز، ایک تو یہ کمپلیکس فری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ وہ گھر سے پیدل، کورٹ تک جی پیدل آئے ہیں وداؤٹ اینی پروٹوکول، اور جب کبھی بھی ان کو کسی بار نے بلایا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں تو وہ بغیر پروٹوکول کی آئے ہیں، خود اپنی گاڑی بعض اوقات چلا کے چلے گئے۔ تو ایک تو یہ بڑی چیز ہے کہ یہ ایک بڑے فرینڈلی، یعنی کورٹ کے باہر جتنا یہ فرینڈلی ہیں کم ہی کوئی جج صاحبان ہوں گے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے کمیٹڈ ہیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق چلنے میں، اس سے ڈائیورٹ نہیں ہوں گے، جو قانون اور آئین کی کتاب میں لکھا اس پہ عمل کریں گے، اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان سے آنے سے ٹھیک، پہلے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گئی کہ فلاں کو فائدہ ملے گا، فلاں کو وکٹمائز وہ یہ کریں اب گے، سب لوگ یہ پوچھنا دونوں شروع ہو گئے چیزیں کہ غلط ہیں۔ کون خوش ہو رہا ہے ان کے آنے سے اور کون ناراض ہو رہا ہے ان کے آنے سے۔ نہیں دیکھیں، ایک پولیٹیکلی کچھ باتیں ہیں کہ فلاں جو پارٹی ہے وہ سکھ کا سانس لے گی ان کی آنے کی وجہ سے، اور ان پہ جو بٹ ہوپ فلی پابندیاں ہیں ایسا وہ نہیں ختم ہے۔ ہو جائیں گی۔ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا، ان کو جو وکٹمائز کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے آنے سے پہلے ان کی پوزیشن اور ان کو پوزیشن خراب کرنے کے مترادف ہے، نہ تو وہ کسی کو اس طرح ٹھیک وکٹمائز کریں گے اور نہ ہی کسی کو انڈیو فیور دیں گے۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، ایک آئین اور، کے مطابق جی فیصلہ بالکل، ہوگا۔ آئی گاٹ یور پوائنٹ۔ مجھے بتائیں کہ ہم 2017 سے شروع کرتے ہیں، دھرنے کا واقعہ ہو، کسی گروپ کا دھرنا روکنے کی بات ہو، بعد میں کسی سیاسی جماعت کا معاملہ ہو، 2017 سے لے کے انہوں نے کچھ ایسے ڈیسیژنز لیے جس سے ان کا ایک امپریشن بنا کہ ہی از ہیڈز آن ود اسٹیبلشمنٹ، ان کی آبزرویشن سے بھی تو یہ ایک امپریشن ہے۔ اور پھر کچھ ایسے شوکت صدیقی صاحب کا بھی معاملہ، تو یہ ان کے لیے کیسے چیلنج بن سکتا ہے؟ اور یہ وی ہیو دس کوسچن ان آور ہیڈس، پاشا صاحب۔
دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جس طریقے سے کھل کے اس وقت کھیلی، ان کی نظر میں جو ہم نے ان کی وہ رپورٹ پڑھی ہے، وہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی جج ہو اس کے سامنے اس طرح بات سامنے آئے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں بنائیں گے، مضبوط ہی بنائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر آ جاتے ہیں انفیکٹ وہ کمزور اور اپنی کمزوری ان کی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے جتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے موقع پہ قائم رہے، جس طریقے سے انہوں نے خاص طور پہ فیض آباد دھرنا والے کیس میں چیزوں کو الیبریٹ کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ان کے پیرامیٹر جو سیٹ کیے ہیں وہ آئین کے مطابق ہے. انہوں نے اگر کسی کی ذمہ داری کے متعلق کہا ہے کہ کیا ذمہ داری ہے اور کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ آئین کے مطابق انہوں نے کہا. اب بھی وہ ڈٹرمن ہے کہ آئین کے مطابق ہی جو کچھ ہوگا ہوگا. اس سبز کتاب کے علاوہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حسن رضا پاشا صاحب جوائن کرے تھے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. میں خوش آمدید. اس وقت مجھے جوائن کیا علی گوہر بلوچ صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور نوابزادہ افتخار احمد صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ. علی گوہر بلوچ صاحب، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، آلدو یہ ایک بائسڈ انالیسز ہے جو کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہ پروپوگنڈا ہمیشہ ان کریکٹرز کی طرف سے کیا جاتا ہے جن کا وجہ ہے کہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی جال و گلوچ برگیڈ بنائی ہوئی ہے. جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیشہ ٹرولنگ کرتے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے ہماری پارٹی اور ہماری جو ہے وہ صاف پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے ثاقب نثار، بندیال صاحب اور پھر وہ کوسا صاحب، یہ دیکھیں یہ جوڈیشری میں وہ نام ہے جن کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے ان کے اوپر برملا تنقید کی. اور بندیال صاحب نے تو خیر دھجیاں اڑائی ہیں، انہوں نے تو اور جس طرح سے فیصلے کیے اور جس طرح سے اپنی ساس صاحبہ کو این آر او کیا، یہ الگ بات ہے کہ اب وہ کوشچن ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی اوپن ہو جائے. تو بہرحال یہ تو ایک سلسلہ ہے. اور فائز عیسیٰ صاحب سے ہم توقع کرتے ہیں تو وہ انصاف اور جو چیزیں ناپید ہو چکی تھیں، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں واضح ڈویژن نظر آتی تھی، اور بندیال صاحب کا باعث جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ پورے پاکستان کے عوام کے سامنے تھا. بلکہ میں اس بات کو آگے بڑھاتی ہوں، آپ میرے ساتھ رہیے گا. علی گوہر بلوچ صاحب، ریپورٹڈلی جو لوگ کورٹ کور کر رہے ہیں ان کی طرف سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے سابقہ چیف جسٹسز ثاقب نثار، آصف سعید کھوسا اور بندیال صاحب وہ آج کی تقریب حلف برداری میں نہیں تھے، آلدو انہیں ہونا چاہیے تھا. تمام سابقہ ریٹائرڈ ججز وہاں تھے لیکن، اور چیف جسٹس تھے لیکن وہ نہیں تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہی. ایک ایسا گرج ہے یا جو بھی ڈفرینسز ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دور میں ہم ایٹ لیسٹ جوڈیشری میں ہی نہیں دیکھیں گے؟ نوابزادہ افتخار احمد صاحب. دیکھیں ایک اچھا سائن ہے کہ آپ جب جسٹس صاحب حق کے لیے گئے ہیں، میڈیا کے تھرو ہمیں پتا چلا کہ تمام ججز جو تھے سپریم کورٹ کے قافلے کی صورت میں ان کے ساتھ گئے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن تھی نئے چیف جسٹس صاحب کے آنے سے وہ ڈویژن نظر آ رہی ہے. اور ہم آئندہ کے لیے بھی امید کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں، جس طرح انہوں نے مختلف اپنی اسپیچز میں انہوں نے آئین کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ شو کی ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے آئین کے اوپر اور خاص طور پر جو پچھلے فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں ان پر جس طریقے سے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار. ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گئی ہوں. ایک اور نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور جب ان سے مزید سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ان کی طرف نہیں ہے، سیاسی جماعت کی طرف ہے.
تو آپ لوگ تو خود بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی وجہ سے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ فواد کی تعیناتی، مزید ایسی تعیناتیاں ہونے جا رہی ہیں جو لوگ نیچرلی نون لیگ کی طرف جن کا جھکاؤ زیادہ ہے، یہ آپ کی انسیکیورٹی ہے؟ نہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ سندھ کے اندر جو سابقہ حکومت کے ڈیولپمنٹ پروگرام تھے، خاص طور پہ جو 20 لاکھ گھر بنانے کا وہ کیا گیا تھا سیلاب زدگان کے لیے، پھر سردیاں آ رہی ہیں اور اس میں سے تقریباً 50,000 کے قریب گھر بن کے ہینڈ اوور بھی ہو چکے ہیں، اور باقیوں پہ کام ہو رہا تھا وہ روک دیا گیا. اور اسی طرح وہ جو اسکول اور ہاسپٹلس بن رہے تھے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ فلڈ کے افیکٹ ہوا تھا تو وہ سارے روک دیے گئے. تو ہمارا اعتراض یہ تھا کہ ایک منتخب حکومت جو تھی اس کے ڈیولپمنٹ کام کو کیئر ٹیکر کس طرح کے روک سکتے ہیں. ایک تو ہم نے اس پر احتجاج کیا ٹھیک. اور ہمارے وہ توقعات تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ جس طرح پنجاب میں KPK کے اندر کام جاری ہیں سابقہ حکومت کے، اسی طرح وہاں بھی لیول پلینگ ٹھیک ہونا چاہیے. اور دوسرا ایک یہ تاثر ابھر رہا تھا کہ ایک جماعت الیکشنز کی ڈیٹ دے رہی ہے کہ جی ان کے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی فروری میں، جبکہ ہم بار بار الیکشن کمشنر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئین کے رول کے مطابق آپ اگر کہتے ہیں کہ جی حلقہ بندی کرنی ہے، یہ چیزیں کریں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ بالکل کریں. اور ہمارے پہلے مطالبے پر بھی آپ نے 14-15 دن اس سے پیچھے کیا ہے. ہم صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ آپ دے دیں، بجائے کوئی پولیٹیکل پارٹی دے تو اس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا. تو یہ چیزیں تھیں، یہ ٹھیک سارا ہے کچھ ٹھیک ہے، آپ میرے چیزیں ساتھ تھیں. رہیے گا. علی گوہر بلوچ صاحب آپ نے سن لیا، انہوں نے ایکسپلین کر دیا. آپ کو لگتا ہے پہلی بات تو یہ بتائے گا کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر سے مزید بات کرتے ہیں. خوش آمدید. علی گوہر بلوچ صاحب، 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں مختلف مقدمات کا سامنا کیا. نواز شریف نے کبھی سامنا کیا، کبھی ان کو ریلیف دے دیا گیا، لیکن ان کی یہ ہمیشہ سے اعتراض رہا تھا کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اب تو خیر وہ آ رہے ہیں، چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی کوشش کریں، لیکن جو پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہیں انکلوڈنگ دس رپورٹڈلی کہ نگراں سیٹ اپ میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو نیچرلی آپ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ آپ کے سابق اتحادیاں، آپ نے 16 ماہ کام کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے 5-6 ہفتے کے اندر آپ لوگ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے مخالفت میں آگے؟ بلکہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو حق میں ہی نہیں تھا کہ عدم اعتماد ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس پیرائے میں فضل الرحمان صاحب نے بات کی یا اس وقت ظاہر ہے جب پارٹیوں کے اندر جماعت ہوئی تو مشاورت کا سلسلہ چلتا رہا، تو اس میں اختلاف رائے تھا. ہماری پارٹی کے اندر بھی بعض اوقات یہ رائے تھی کہ عدم اعتماد کے علاوہ کوئی اور راستہ، لیکن ظاہر جب تمام پولیٹیکل پارٹیز کسی بات پر متفق ہو گئی تو پھر سب کا فیصلہ ایک ہی فیصلہ ہوتا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ڈیٹ ایک پارٹی کو پتہ ہے، اصل میں یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے. اور اوپن سیکرٹ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے دوران جو ہے وہ مطلب ہے کہ جس میں سندھ کے CM بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھائی پہلے حلقہ بندی ہوگی اور حلقہ بندی. لیکن علی گوہر بلوچ صاحب، معذرت سے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ تاثر اس لیے زور پکڑا ہے کہ پہلے تو نواز شریف صاحب نے اور ڈیٹ دی، پھر بار بار ڈیٹس چینج کرتے رہے، پھر 21 تاریخ کی ڈیٹ دے دی، تو اس کا امپریشن یہ جا رہا ہے کہ اچانک سے اس بات میں زور پکڑ جانا کہ آنا ہی آنا ہے اور تیاریاں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گارنٹی ان کو دی گئی ہے سسٹم کی طرف سے یہاں پر؟ نہیں، نواز شریف صاحب تو اس وقت بھی آئے تھے جب تو اور وہ گارنٹی اس بات کی بھی ہے کہ الیکشنز ہو رہے ہیں. دیکھیں الیکشن تو ہونے ہیں، الیکشن سے تو کوئی پارٹی بھی انکار نہیں کر سکتی، اور الیکشن کا مانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. ظاہر ہے حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، حلقہ بندی کے ہم توقع کرتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے خود بیان کیا ہے کہ اگر وہ حلقہ بندی کریں گے تو ان کو مہینہ یا سوا مہینہ اوپر جانا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کا پیپلز پارٹی کو پتا تھا. اور اس میٹنگ کے اندر پیپلز پارٹی نے کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا تھا.
یہ تو بات کا بیانیہ ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الگ الیکشن مینیفیسٹو رکھتی ہیں، جو ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے. ظاہر اب الیکشن کا ماحول ہے تو اب پارٹیز کوئی ہر بیان وہ تو نہیں دیں گی جو ایک دوسرے کے حق میں ہو، اور کوئی ایک دوسرے میں ضم ہوئی پارٹی بھی نہیں ہے. وہ ہاں الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے پھر حکومتی اتحاد میں اکٹھے ہوں یا پھر اپوزیشن میں بیٹھے تو پھر اکٹھے بیٹھ جائیں. تو یہ سلسلہ لیکن آپ کی جماعت سے تو یہ بیانات آ رہے تھے کہ آپ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا چاہتے. الیکشن اتحاد کی ہم بات چاہتے ہیں. جی جی الیکشنز کے لیے. ہاں جی الیکشن کے لیے فی الحال میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد بھی اتحاد بنتے جس طرح سے کہ پہلے اسمبلی کے اندر بنا، اپوزیشن میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے، حکومت میں بھی دونوں پارٹی ساتھ میں. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن اب چونکہ پارٹیز آپس میں کانٹیسٹ کر رہی ہیں، ظاہر ہے اختلافی بیانات کچھ سیاست بھی کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ ان بیان سے ان کی پارٹی کو کچھ لیکن یہ امپریشن کیوں زور پکڑا ہے کہ ابھی آپ لوگ آپ کا زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے اور ان کا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات بالکل غیر مناسب ہے، اور کسی کا خیال رکھنے یا نہ رکھنے والی ہمارے پاس بھی اس وقت ظاہر نگران حکومتیں قائم ہو چکی ہیں. سب کو مکمل آزادی ہے کمپین کرنے کی. بلاول صاحب نے اپنی کمپین چلائی ہوئی ہے. کیا ان کا کوئی جلسہ روکا جا رہا ہے، کوئی ان کی اسپیچ روکی جا رہی ہے، کوئی ان کو میڈیا کوریج کی جا رہی ہے، تو اور اس میں میرا نہیں خیال کہ اس قسم کے باقی الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں وہ تو پھر الیکشن کے بعد ہی ہر پارٹی کا پوائنٹ آف ویو پتہ چلے گا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا یا کیا صورتحال. ٹھیک ہے نوابزادہ افتخار صاحب، لیول پلینگ فیلڈ میں تو زیادہ اس وقت پی ٹی آئی ہے جو اپنا اگر بیان بنا سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. وہ شیخ رشید بھی ریسنٹلی گرفتار ہو گئے ہیں، عمران خان پہلے سے جیل کے اندر ہیں. لیکن آپ لوگ تو بڑے مزے سے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے سندھ میں، آپ لوگ بڑے دہائیوں سے گورنمنٹ میں ہیں. تو آپ کا جو یہ اعتراض ہے وہ اس میں وزن اس لیے نہیں لگتا کیونکہ آپ کی تو اپنی پاور بہت زیادہ ہے سندھ میں. دیکھیں میں تھوڑی سی اپنے بھائی کی بات کی وضاحت کر دوں کہ جب سی سی میں وہاں پر مشترکہ مفادات کونسل میں یہ بات آئی تھی، ہمارے اعتراضات تھے. چیف منسٹر سنگھ نے لیٹر لکھا تھا پرائم منسٹر کو، اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پھر ہماری اس کے اوپر 2-3 دفعہ اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کی گئی، اپنا اس کی مردم شماری کی. اور پھر جب یہ فائنل ادھر بیٹھ کے ہمارے کچھ تحفظات دور ہوئے، مگر جب وہاں پر ہم نے اس چیز کو کہا کہ جی یہ تو الیکشن ڈیلے ہوں گے، 90 ڈیز سے آگے جانا پڑے گا، تو جو وہاں پر تاثر دیا گیا اور یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، نہ کوئی کسی صوبے کا ایک سیٹ بڑھے گی نہ کم ہوگی، اور 80% سیٹیں جو ہیں حلقے جو ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے کہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا ہے ووٹوں کا اس تناسب سے وہ اس میں نہیں آتے. تو زیادہ سے زیادہ 20-25% ان کو حلقوں کے اوپر ہوگا تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان ٹائم الیکشن. تو اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے حلقہ بندی کرنی ہے اور اس کے اوپر آپ کو ٹائم چاہیے تو کم سے کم آپ الیکشن ڈیٹ تو دے دیں تاکہ پولیٹیکل پارٹیز اس کے مطابق اپنی تیاری شروع کریں. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ حلقہ بندی نہ کریں یا آپ فلاں نہ کریں. ہم اس وقت بھی ہمارے تحفظات تھے، ہمیں جو تاثر دیا گیا تھا جس پر ہم نے یہ کیا تھا. دوسری بات آپ نے کی کہ لیول پلینگ فیلڈ سندھ کے اندر بھی ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی پہلے کہ وہاں پر فنڈز وغیرہ روکے گئے، سارا کچھ کیا گیا. اب ہمیں کہا گیا ہے کہ جو 15 اگست سے پہلے کے آپ کے ڈیولپمنٹس ہیں اس پر ہم الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ جی وہ کنٹینیو رہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.